کیا بات ہے کہ تمہارے دل میں نبی کے تعلق سے یہ باتیں آ جائیں؟ محمد مصطفیٰ کا نام نامی اس میں آدم ہے، یہاں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، دافع قبر۔ اب اسی کو کہہ دیتے ہیں دیکھیے صاحب تو خدا کیسا سمجھ رہے ہیں؟ غم تو خدا دور کرتا ہے تو یہ تو کہہ رہے ہیں محمد کا نام غم کو دور کرے گا۔ تو مودی سے آدم اسی سوال کا جواب دے رہے ہیں، خدا ہرگز نہیں ہے وہ، خدا کے خاص بندے ہیں، یہاں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی دافع غم ہے، مگر خدا ہرگز نہیں ہے وہ، خدا کے خاص بندے ہیں، مگر بعد از خدا جو کچھ انہیں کہیے وہی کم ہے، مگر بعد از خدا جو کچھ انہیں کہیے وہی کم ہے۔ تو ہمارے جیسے نہیں، خدا کے بعد جتنی تعریف کر دو کم۔ ہماری تمہاری تعریف کی ایک حد، سیما، ایک لمیٹیشن۔ محمد مصطفیٰ کی توصیف و تعریف کوئی نہیں کر سکتا، ان کے جیسا کوئی نہیں۔ ارے آگے دیکھیے اب اتنا اونچا درجہ ہے کیسے میرے نبی؟ فرماتے ہیں محدث اعظم ایک مثال دیکھ کے، وہ چشمے جو بہے تھے گھائیوں سے دستے اقدس، نبی کی انگلیوں سے چشمے، وہ چشمے جو بہے تھے گھائیوں سے دستے اقدس کے، شرف میں سامنے اس کے نہ کوثر ہے نہ زمزم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان حضور سرکار محدث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل کے پاؤں کی رگڑ کے بعد فوارہ جاری ہوا، اسے زمزم کہتے ہیں۔ ایک نبی کے پاؤں کے، وہ بھی ان کے بچپنے میں وہ زمزم بنا، تو جو نبیوں کے سردار کے ہاتھوں کی انگلیوں سے جاری ہوا، یقیناً شرف میں سامنے اس کے نہ کوثر ہے نہ زمزم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غضب یہ ہے تمہارا نام لے کر کتنے ایسے ہیں، محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، غضب یہ ہے تمہارا نام لے کر کتنے ایسے ہیں کہ جن کا قبلہ مقصود بس دینار و درہم ہے، جن کا قبلہ مقصود بس دینار و درہم۔ لب جبریل سے پیغام صدا آتی ہے یہ سید، نوید عید میلاد شہنشاہ دو عالم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی مقصد تھا کہ نوید عید میلاد شہنشاہ دو عالم ہے، جس کو آج ہم منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ خدا کے ساتھ نبی کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا سوال تھا آپ ہمیں نماز کے لیے بلا رہے ہو، روزے زکوٰۃ کے لیے بلا رہے ہو، 12 ربیع الاول جیسے مقدس مہینے میں ایک بہت بڑا اجلاس اور اجتماع آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ آپ نبی کا جشن نہیں مناتے؟ بہت اچھی بات۔ ہمیں دوسرے قوموں کی نقل نہیں کرنی ہے، لیکن اتنا حس اور اتنا شعور ان میں بھی ہے جو باطل عقیدے اور باطل دین والے ہیں کہ وہ بھی اپنے باطل ہی دین کے فاؤنڈر کا جنم دن مناتے ہیں۔ ہر آدمی اس کا جس نے اس پر احسان کیا، جو اس کا سچا رہنما ہے، اس کی یوم پیدائش مناتا نظر آ رہا۔ یہی ایک ایسے ہیں جو تیار نہیں محمد مصطفیٰ کے میلاد کو منانے کے لیے، ان کے جشن یوم ولادت کو منانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اس آیت کریمہ کو پہلے پڑھیں اور آپ کو اس کا مفہوم بتا دیں جو میں نے تلاوت کی۔ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کی تحقیق یقیناً خدا کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا، کتاب منیر اور روشن کتاب۔ تو نور اور روشن کتاب، تو یہ نور کون ہو سکتا؟ روشن کتاب تو سمجھ گئے نا قرآن، اور تو کوئی کتاب ایسی نہیں ہے نہیں جو بھیلائی کی لائبریری میں ہو جس کو لوگ کہتے ہیں خدا کی طرف سے آئی ہے کوئی قرآن کے سوا کوئی کتاب؟
تو اللہ کی طرف سے جو روشن کتاب آئی سمجھ گئے ہم کہ وہ قرآن ہی کے بارے میں اللہ ہوگا. تو اب قرآن کے ساتھ یہ نور کون ہے جو آیا؟ بالکل واضح بات ہے کہ وہ نور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ سبحان وسلم. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن بھی نور ہے مگر اللہ نے قرآن کا الگ سے ذکر کر دیا کتاب. تو اب قرآن ہو گیا. اب نور سے مراد قرآن نہیں ہو سکتا, کتاب سے مراد قرآن. اب اس نور سے مراد صرف اور صرف رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ ابو بکر نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں خدا کی طرف سے آیا. عمر نے کبھی نہیں کہا, لیکن کوئی کہتا نظر آیا تو وہ محمد مصطفیٰ کی ذات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب نور سے مراد صرف وہی. اللہ فرما رہا گویا کہ تمہارے پاس میری طرف سے آیا ایک نور یعنی رسول, روشن کتاب. یہدی بہ اللہ, اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا. کس کو؟ من اتبع رضوانہ سبل السلام, جو سبل السلام سلامتی کے راستے پر چلا. رضوانہ اللہ کی مرضی پر. غور کرنے کی بات ہے کہ رب کی منشا پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس طرح رب چلانا چاہے ویسا چلے, اپنے انداز میں نہیں. بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس نور سے, اس کتاب سے ہدایت دیتا ہے کس کو؟ جو اللہ کی مرضی سے سلامتی کے راستوں پر چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اسلام کا درس ہے, میسج ہے. یہ ہے اسلام کا پیغام اور سندیش کہ مسلمان جس خدا کو مانتا ہے, جس رسول اور جس قرآن کو مانتا ہے, وہ خدا, وہ قرآن, وہ رسول ہمیں پیس کے راستے پر چلانے کی بات کرتے ہیں, سلامتی کے راستے پر, امن و شانتی کے راستے پر. اسی لیے اگر کبھی اسلام پر اٹیک کیا گیا کہ اسلام آتنک کا راستہ دکھاتا ہے تو ہم اس کہنے والے کا منہ نوچ لیں گے. بے شک. یہ بات غلط ہے, رانگ. اب اگر کبھی بظاہر کچھ مسلمانوں میں یہ چیز مل رہی ہے آتنکواد, تو دیکھو یہ کس طرح کے ہیں. نور کو ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ سلامتی کے راستے پر اسی کے ذریعے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نکال دیتا ہے, چلا دیتا ہے. کدھر؟ تاریکی سے نکال کر. کدھر؟ نور کی طرف. مِّنَ الظُّلُمَاتِ, اندھیروں سے نکال کر. إِلَى النُّورِ, روشنی کی طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے بندوں کو اللہ اندھیروں سے نکال رہا ہے اور روشنی کی طرف لے جا رہا ہے. ہر آدمی پسند کرتا ہے روشنی, تو آپ کو بھی پسند ہے کہ نہیں؟ ابھی یہ فیوز ہو جائے یا بند ہو جائے پریشان ہو جائیے گا. ہم بات کرتے رہیں گے مگر وہ مزہ نہیں آئے گا جو اجالے میں, ایک دوسرے کو دیکھنے میں. ٹرین کے اس میں بوگی میں چڑھیے, خصوصاً اسی کوچ میں, جب رات کے 2 بج رہے ہوں, ساری لائٹیں بند ہو تو برتھ نہیں ملتی کہاں ہے. تلاش کیجئے, کبھی بٹن پہ ہاتھ نہیں جا رہا. تو یہ روشنی کی ایک ضرورت ہے انسان کو, نور کی. اللہ تعالیٰ بھی اہمیت بتا رہا ہے کہ نور کیا چیز ہے, کہ میں خود نکالتا ہوں, تاریکیوں سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اپنے گھروں میں بلب کا انتظام, لائٹ کا انتظام سب کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ اندھیرا نہیں پسند ہے. یہ اندھیرا نہیں پسند تو ہم لوگوں میں سوچ برابر ہونی چاہیے نا. جب یہاں گھر کا اندھیرا نہیں پسند تو قبر کا اندھیرا کیسے پسند؟ اس اندھیرے کو دور کرنے کا انتظام کرتے ہو, قبر کے اندھیرے کو دور کرنے کا انتظام کیوں نہیں کرتے؟ ماشاءاللہ یہ جشن منانے کے ساتھ اگر نبی کی باتوں پر عمل بھی شروع ہو جاتے تو قبر میں ایسی روشنی ہوگی نا تمہاری کہ تمہاری قبر کی زیارت کرنے والے کی قبر میں بھی روشنی. ایسا نور ہو جائے گا جو شان غریب نواز مخدوم اشرف, شان امام احمد رضا, سبحان اللہ سبحان اللہ, ان بزرگوں کی مزار اقدس کی زیارت کرنے والا, اسے چومنے والا, اس کی قبر بھی روشن ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عمل نبی کی باتوں. اندھیرا جب تم اپنے کوٹری میں نہیں پسند کر رہے ہو, اپنے گھر میں نہیں پسند کر رہے ہو, میرے سے اتنی نفرت
یہ اچانک لائٹ چلی جائے تو سب باہر آ جاتے ہیں سڑک پر. کیا بات ہوئی بھائی, کبھی لائٹ گئی نہیں, خصوصاً جب سے یہ سرکار بنی ہے. بہت پریشان تھے دگ وجے سنگھ سے سب کسی زمانے میں. اب کہنے لگے تو لائٹ سے اتنی نفرت, اتنی زیادہ ہمیں بے چینی ہو جاتی, اسی لیے ہم نور کو پسند کرتے ہیں, روشنی. اللہ بھی ہمیں نور کی طرف بھیج رہا, خدا بھی یہی کہہ رہا ہے نور کی طرف جانا. اور نور کون؟ قد جاءکم من اللہ نور, جو خدا کی طرف سے تمہارے پاس آیا, سبحان اللہ. وہ ہے مصطفیٰ. وہ مسلمانوں, یہ آیت کریمہ تمہیں آواز دے کر بلا رہی ہے اور پکار رہی ہے. یہ تم سے کہہ رہی ہے کہ یاد رکھو ایسے ہی اجتماع میں جانا جو تمہیں نور سے قریب کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جانشین حضور شیخ الاسلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نماز سے قریب کرنے والے ایسے نہیں ہونے چاہیے جو نور سے دور کر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسے نمازیوں کے پاس جانا جو تمہیں مصطفیٰ سے قریب کر دے. ایسے لوگوں کے اجتماع میں, ہاں ابھی بات آگے آئے گی, دیکھیے اجتماع ایک وہ بھی ہوا ہے جو خدا کی شان قدرت اور شان الوہیت کے مطابق خدا نے خود ہی اجتماع کیا. اور وہ اجتماع کسی اور مقصد کے لیے نہیں, نبیوں کو مصطفیٰ سے قریب کرنے کے لیے. میں اس کو قرآن سے بتاؤں گا, آگے بھی بات آئے گی قرآن سے. ایک اجتماع تھا جہاں مصطفیٰ سے قریب کیا جا رہا تھا, عام امتیوں کو نہیں, امتیوں کے سرداروں کو. آئے گی, اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ باتیں آئیں گی. مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ بھی سمجھیں, ہم اور آپ بھی سمجھیں کہ یہ میلاد منانا نہ شرک ہے نہ بدعت ہے. ہم بس نمازی ہو جاویں, ہم رسول کے احکامات پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں, ان کے اجتماعات میں آپ بند ہو جائیں. بے شک, سبحان اللہ. آج آپ کی بیداری تھی, آپ نے کوشش کر لی, یہ ہو گیا. لیکن آئندہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں یہ چیز باقی رہے, تو شریعت مصطفیٰ پر جس قدر ممکن ہو عمل شروع کر دیں. سبحان اللہ. جتنا ممکن ہو. بڑے بڑے مسائل گھر میں بیٹھ کے حل کیے جا سکتے ہیں, بڑے بڑے پرابلمز کا سولوشن نکل سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹنے کے لیے ہمیں نہیں اپنا امتی بنایا ہے, ایک ہونے کے لیے. گھریلو مسئلہ ہو اسے حل کر لو, وہ زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے. ہمیں اپنے کردار و عمل کو سدھارنا ہے, اس میں دیر نہیں لگنی چاہیے, فوراً اپنانا شروع کر دو. 3 وقت کی نماز پڑھتے تھے تو اب 4 پڑھ لو, 5 پوری پڑھو. بالکل نہیں پڑھتے تھے تو کچھ تو پڑھو. سبحان اللہ. بے شک. ہمیں پورے دن میں ایک سجدہ نہیں, کیسی تمہاری بندگی, مغرب میں بھی نہیں آتے ہو, جس کا کھاتے ہو اس کا شکر بھی نہیں بجا رہا. اس جلسے سے یہ پیغام لے لو, کچھ تو بندگی کرو. ہو سکتا ہے خدا اس کچھ سے ایسا راضی ہو کہ تمہیں پوری بندگی کی سبحان اللہ. قدم بڑھانا چاہیے نیکی کی طرف. یہ نہیں سوچو بہت سے لوگ کہ میں ابھی ایسا ایسا کام کر رہے ہیں, نماز کیا پڑھیں. نماز پڑھو تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء, یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکتی. کوشش تو کرو. وہ کام بھی غلط ہے جو تم کر رہے ہو, نماز چھوڑو یہ بھی غلط ہے. بھلائی اور نیکی کا کام جس قدر ممکن ہو شروع کر دو, اس میں پیچھے مت ہٹو. یہی چیز قبر میں تمہارے لیے روشنی پیدا کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہدیہم الی صراط مستقیم, اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. یہ آخری بات ہے. تو ہم کو کس چیز سے روکا جا رہا ہے؟ میلاد مت مانا, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے. جو کام خدا کرے وہ شرک ہوتا ہے کہ خدا کی سنت؟ جو کام خدا کرے وہ بدعت ہے کہ خدا کی خود سنت ہے. قد جاءکم من اللہ. یہ میلاد مصطفیٰ جو ہم مناتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا چیز ہوتی ہے میلاد؟ آج ہم چاہیں گے ہمارے نوجوان اس چیز کو سمجھیں
کیونکہ آپ ہی کے قدم بہکتے ہیں. ذرا سی بات پہ لوگ کہہ دیتے ہیں صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا. اور واقعی صحابہ کے زمانے میں ایسا کہاں مینار بنا کے تقریر ہوتی تھی؟ کسی حدیث کسی روایت میں نہیں کہ دو مینار. تو یہ بنانا بدعت. کسی صحابی کے بارے میں نہیں سنا کہ انہوں نے چائے پیا. یہ اجتماع میں اسپیشل انتظام چائے کا رہتا ہے. اگر گننا شروع کرو گے تو شروع سے آخر تک بدعت 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 بدعت. بہت اچھی بات ہے. ایک ہی مثال چائے والی. اگر یہی دلیل ہے کہ یہ کام صحابہ نے نہیں کیا تو صحابہ نے چائے نہیں پی، پان نہیں کھایا، بہت اچھی یہ بھی بدعت ہونا چاہیے. یہ دلیل نہیں ہوتی کہ یہ کام صحابہ نے نہیں کیا. یہ بھی دلیل نہیں کہ قرآن میں یہ نہیں. کہاں قرآن میں چائے کا ذکر ہے؟ کہاں پان کا ذکر ہے؟ کہاں بریانی کا ذکر ہے؟ کیا بات ہے. تو یہ سب بند کرو. دلیل یہ نہیں، دلیل یہ ہوتی ہے آپ منع کر رہے ہو چائے پینا منع. بتاؤ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ منع؟ کہاں حدیث میں آیا ہے کہ پان کھانا منع؟ اگر کسی حدیث سے ثابت کر دو، قرآن کی کوئی آیت دکھا دو کہ پان کھانا چائے پینا منع، مسلمان چھوڑ دیں گے اسے. شراب پینا منع دکھا قرآن میں، قرآن دکھا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کی آیت موجود ہے، اللہ نے اسے حرام قرار دیا، موجود. جوا منع قرآن حدیث میں موجود. ماں باپ کی نافرمانی منع موجود. بھائی کا بھائی سے جھگڑا منع موجود. واہ واہ سبحان اللہ. تو جو چیز قرآن کہے کہ یہ نہ کرو وہ ہم نہیں کریں گے، اور جہاں ہمیں یہ دکھے کہ قرآن خاموش، وہ کام ہم کر سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چائے کے بارے میں قرآن خاموش ہے، منع کہیں نہیں، تو اس کا مطلب پی سکتے ہیں. حدیث کے بارے میں، چائے کے بارے میں حدیث خاموش، پان کے بارے میں خاموش، کہیں نہیں کسی حدیث میں کہ پان منع، تو اس کا مطلب کھا سکتے ہیں. تو جو چیز قرآن اور حدیث میں منع نہ ہو وہ کرنا جائز. واہ واہ واہ. گاڑی پر بیٹھ کے چلنا، ٹرین پر سفر کرنا کیا منع ہے؟ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، اس کا مطلب جائز. کیا بات ہے. واہ. میلاد منانا، غوث اعظم کا ذکر کرنا کیا منع ہے؟ قرآن میں دیکھو بظاہر نہیں مل رہا کہیں منع، کرنا جائز. سبحان اللہ سبحان اللہ. دلیل یہ ہوتی، یہ دلیل نہیں کہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ نے کیا تو تم بھی مت کرو. ایسے بہت سے کام ہیں جو صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتے تھے، اب ہو رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں کرتے ہو اس کو؟ اور میلاد کا جہاں تک سوال ہے، یہ میلاد مصطفیٰ ہے کیا چیز؟ کس نے نہیں کیا. میلاد کا مطلب ہوتا ہے، ہم کرتے کیا اس میں؟ نبی کی پیدائش کا ذکر، سبحان اللہ. نبی کے جنم کا بیان، نبی کے آنے کا ذکر، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا. نبی آئے، ان کی اسی آمد کا چرچا یہی میلاد میں ہوتا. بے شک. یہ شرک کیسے ہو جائے گا؟ کسی کا جنم دن منانا شرک کیسے؟ کیونکہ شرک کا مطلب خدا کے ساتھ کسی کو خدا ماننا، اور خدا تو جنم سے پاک. تو جب ہم مصطفیٰ کا جنم دن منائے یعنی ہم انہیں خدا نہیں سمجھ رہے. خدا سمجھتے تو ہم جانتے کہ خدا نہ جنم دیتا ہے نہ جنم کس کو کسی نے دیا. لم یلد ولم یولد اس کی شان. تو میلاد منانے ہی سے پتا چل رہا ہے کہ ہم مصطفیٰ کو خدا نہیں سمجھتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں تو حوصلہ بڑھانا چاہیے کہ ہاں یہ کام آپ اچھا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ آپ مصطفیٰ کو خدا سمجھتے ہیں، لیکن آپ میلاد منا رہے ہیں، اس کا مطلب خدا نہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میلاد. اچھا میلاد میں کیا ہے؟ ولادت کا ذکر ہے، پیدائش کا ذکر ہے، نبی کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، اسی کی نعت پڑھی جاتی ہے، یہی مقرر تقریر کرتے ہیں، اسی لیے جشن منا رہے ہیں. کیوں؟ نبی کی آمد ہوئی تھی اس لیے جشن منا رہے ہیں. یہ سجاوٹیں کیوں؟ نبی کی آمد ہوئی تھی. تو نبی کی آمد کا ذکر، میلاد کا مقصد یہ. تو یہ بدعت کیسے؟
کیونکہ اگر دیکھو تو نبی کے آنے کا ذکر تو خدا کر رہا ہے. سبحان اللہ. قد جاءکم من اللہ نور. جا کے معنی کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کی طرف خدا کی جانب سے محمد کی آمد ہو گئی. سبحان اللہ. جا سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ آ گئے تو یہی آمد کا ذکر تو ہم کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. خدا وہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا. جب بھیجا تو رسول آ گئے کہ نہیں؟ آنے کا ذکر تو خدا کر رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن کریم انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم. ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا. مختلف جگہیں تم بھیجا تو رسول آ گئے تو خدا خود رسول کے آنے کا ذکر کر رہا ہے. ان رسول کے آنے کے ذکر کو ہم ذکر کریں اسے بدعت کہتے ہیں. یہ بدعت نہیں، یہ تو خدا کی سنت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب کبھی ان کے جو سوالات ہوتے ہیں نہیں وہ پیدائش کے وقت ذکر وہ تو ٹھیک ہے، 1400 سال بعد